سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام کی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جندارو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نومبر میں مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر جماعت کو خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے تو مولانا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے طریقے پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور اگر کوئی آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے، آپ کی غلط رہنمائی کرنے کی کوشش کرے، تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، اپنے مذہب پر پابندی سے عمل کریں اور اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ امام زمان نے ان ہدایات کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر مقامات پر اپنی دعا میں یہ دعا بھی ضرور فرمائی کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں اور اپنے مذہب پر پابندی سے عمل کرتے رہیں۔ امام زمان کی یہ ہدایت بہت ہی اہم ہے، پر حکمت ہے اور بر وقت ہے۔ بر وقت کس لحاظ سے ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گزشتہ 1400 سال کے دوران اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کو سمجھا ہے، سمجھ کر عمل کیا ہے، اور ان کی سمجھداری میں علم کا بہت گہرا اثر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود اپنے مذہب کو سمجھا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سمجھایا ہے، اور علم کے میدان میں ایک بہت ہی بیش قیمت اور بیش بہا خزانہ چھوڑا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم بھی ہو، اتنی سمجھداری ہو کہ ہم جس طرح اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہیں اس طریقے کے بارے میں ہمارے دل میں سکون ہو، سیٹسفیکشن ہو، اطمینان ہو۔ ہم دوسروں کو نہ بھی سمجھا سکیں یہ بات کی بات ہے، لیکن ہمیں ضرور اپنے طریقے، اپنی عبادات، اپنی باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے، ورنہ جس طرف کی ہوا چلے اگر ہم اسی ہوا کے ساتھ بہنے لگے، انہی باتوں کی طرف دھیان دینے لگے، جن کے پاس امام نہیں ہے، جنہیں اسماعیلی مذہب کی سمجھ نہیں ہے، ہم کسی کو کہنے نہیں جاتے کہ بھائی تم آؤ اپنا ہمارا مذہب سمجھو، ہم تم کو سمجھاتے ہیں۔ ہم کوئی تبلیغ کرنے نہیں جاتے، ہم کسی کو دعوت دینے نہیں جاتے، ہم تو خود اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ہم سے آ کے ہمارے طریقے کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اپنے طریقے کو اپنی تشریح کے مطابق سمجھوں، 1400 برس سے اسماعیلی مشنریوں نے، اسماعیلی دائیوں نے، اسماعیلی پیروں نے جس طرح اپنے طریقے کی تشریح کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم بھی اگر دوسروں ہی کی طرح اپنے مذہب اور اپنے طریقے کے بارے میں سوالات کرنے لگے، یا ان سوالات کے ساتھ حامی بھرنے لگے، یا اپنے دل میں شکوک و شبہات کے آنے کی جگہ دینے لگے، گنجائش دینے لگے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب پہ عمل کرنا ہمارے لیے کتنی دشوار ہو جائے۔ اس لیے علم کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ ایمان اپنی جگہ پر ہے، ایمان کا کوئی جواب نہیں ہے،
لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا علم ہے، کنوکشن ہے اپنے دل کے اندر کہ ہاں ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں ہم صحیح کرتے ہیں، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا علم کہتا ہے، اور ہماری کتابیں کہتی ہیں، ہمارے دائیوں نے ہمیں کہا۔ دنیا میں بے شمار ادیان ہیں، دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، اسلام میں کتنی تشریحات ہیں، وہ سارے مذاہب کیا ہے؟ وہ سارے مذاہب یہ ہے کہ ہر ایک کے دائی یا مرشد نے ان کی سمجھداری کے مطابق جس طرح انہیں دین اسلام کی تشریح دی ہے، انٹرپریٹیشن دیا ہے، ایکسپلینیشن دیا ہے، اسی طرح وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری اپنی ایک تشریح ہے، ہماری اپنی ایک وضاحت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہماری وضاحتوں کو لوگ سمجھ پائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ جس طرح ہم دوسروں کی تشریحات اور دوسروں کی وضاحتیں پوچھنے نہیں جاتے، دوسرے اگر اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمارے دائیوں نے تو یہ کہا، آپ ایسا کیوں کرتے؟ جب ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے، اسی طرح ہم یہ توقع بھی نہیں رکھتے کہ ہمیں کوئی آ کر یہ کہے کہ ان کے دائیوں نے یہ تشریح کی ہے، ہمارے دائیوں نے مختلف تشریح کیوں کی ہے۔ خدا نے قرآن کی تشریح، دین کی تشریح راسخون فی العلم کے حوالے کیا ہے۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل سوائے اللہ کی اور ان کے جو راسخون فی العلم ہے، یعنی پیغمبر اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام ہے، ان کے علاوہ دین اسلام کی اور قرآنی تعلیمات کی تشریح کو اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب ہم اپنے طریقے پر راسخون فی العلم مظہر ذات خداوندی امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی وضاحت اور تشریح کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو کم از کم ہمارے دل میں نہ کبھی کوئی سوال پیدا ہونا چاہیے، نہ کبھی کوئی شک و شبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جیسا کہ امام نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ تمہیں مسلید نہیں ہونا چاہیے، گمراہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے اگر تمہیں برگلانے کی کوشش کرے تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس طرح اپنے ہی ذہن سے یہ باتیں پوچھتے رہیں اور سوالات کرتے رہیں تو ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہرگز نہیں کہ اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پوچھنا نہیں چاہیے، بے شک پوچھنا چاہیے، بے شک پوچھنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے واسطے پوچھنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی پوچھتا ہے اعتراض کے طور پہ، دوسرا آدمی پوچھتا ہے جاننے کے طور پہ۔ جو جاننے کے لیے پوچھتا ہے ہم قیامت تک اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، جو اعتراض کے طور پہ پوچھتا ہے اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ تمہارے سمجھ میں آئے، کیونکہ اس کام میں تو پیغمبر اور ائمہ بھی ناکام رہے ہیں، یعنی ان کو بھی خدا نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو سمجھانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھتے ان سے کہو لکم دینکم ولی دین، تمہارے واسطے تمہارا دین، ہمارے واسطے ہمارا دین، ہم کوئی اپنا دین تم پہ تھوپنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ورگلانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، یا جاننے کے لیے، شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے، کیوریوسٹی کے لیے بہت سی باتیں سامنے آتی، ان میں سے صرف چند سوالات آپ کے سامنے میں لے کر، وہی سوالات جو عام طور پر ہم سے پوچھے جاتے ہیں، ان کا ایک جامع جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنے آج کے آواز میں اور اپنے اگلے جمعہ کے اپنے تقریر میں۔ جو سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس ان کا جامع جواب ہو، اور جامع جواب ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک سوال کا الگ الگ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایک درخت ہے، اس کے پھل، پھول اور پتوں کے بارے میں سینکڑوں سوالات کریں گے، ایک ہی جواب اگر دے دیا جائے کہ یہ درخت کون سا ہے، تو آپ کے تمام سوالات ان درخت کے جواب کے ساتھ ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دو ایسے جامع نکات ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر سمجھ لیا جائے تو باقی تمام فروعات کے سوالات خود بخود اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں، اس کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اللہ کو چھوڑ کر حاضر امام سے دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟
اللہ کو چھوڑ کر حاضر امام کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہیں؟ امام سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو امام کو آپ کے گناہوں کے معاف کرنے کا کیا اختیار ہے؟ کتنا اختیار ہے؟ امام کس طرح کسی کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور جو جامع جواب میں دینا چاہتا ہوں اور جس علم کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر ہمیں امامت کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو ہم ان مسائل کا حل کبھی نہیں لا سکیں گے، اور اگر ہمارے پاس امامت کا صحیح کنسپٹ ہے تو ہمارے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، میں نے پہلے ہی کہا کہ جس طرح ہماری اپنی تشریح ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کسی سے اپنی تشریح کرائے پہ یا عاریتاً لینے نہیں جاتے، ہماری اپنی وضاحت ہے، ہماری اپنی تشریح ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو امام زمان کا مقام سمجھنا بہت ضروری ہے، امام زمان کے اختیارات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد باقی تمام باتیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے کہ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ لوگ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس سے اللہ بہت بلند اور بالا تر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو صفت خدا کو دیتے ہیں اس سے خدا بہت اونچا اور بہت بالا تر ہے۔ ہمارے وہم و گمان، ہماری سوچ کی پرواز سے بھی خدا دور ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی سوچ اور انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے خدا کی خدائی کا دائرہ، اس کی سرحد کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری عقل اس خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے، اور اگر ہماری عقل خدا تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو کیا ہمارا اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارا خدا کے درمیان بہت ہی قریبی رشتہ ہے، بہت ہی قریبی رابطہ ہے، اور وہ رابطہ کس طرح ہے؟ وہ رابطہ خدا کے مظہر کے ذریعہ ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مظہر کیا ہے؟ وہ مقام جہاں سے خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ جب میں نے نور کا نام لیا تو یہ کنسپٹ سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے آپ کو نور کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ نور ہے، زمین کا بھی نور ہے، تو زمین پہ اللہ کا نور ہونا چاہیے، کیونکہ خدا اپنے آپ کو اس نور کے ساتھ ظاہر بھی کہتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ خدا اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اول، آخر اور باطن کا تذکرہ بھی ہم نہیں کرتے، ظاہر کی بات کرتے ہیں۔ وہ خدا اگر ظاہر ہے، جس طرح نور ظاہر ہے، تو نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرے، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم روشنی میں بیٹھے ہیں تو روشنی بھی ہم کو ایک منبع سے نظر آ رہی ہے، اور وہ روشنی جن جن چیزوں پہ پڑتی ہے وہ چیزیں بھی ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو گویا زمین پہ خدا کا نور اگر ہے تو وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کی روشنی میں باقی ساری چیزیں ظاہر ہونی چاہیے۔ آپ بتائیں خدا کا نور اگر زمین پہ ظاہر ہو تو کہاں ہو؟ جس چیز کا جو مقام ہوتا ہے وہ چیز وہی ظاہر ہوتی ہے جو اس کے شاعر نشان۔ آپ کے گھر میں جیسا مہمان آئے گا آپ اس کو ویسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ جب ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں، ہمارے دل و دنیا کے مالک ہے، ہمارے ارواح اجسام کے مالک ہے، تو زمین کی جو بہترین چیز ہے ہم اپنے روحانی بادشاہ کو پیش کرتے ہیں، کیوں کہ وہ ان کے شایع نشان ہے۔ تو خدا جب زمین پہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو کسی اسفل مخلوق میں ظاہر کرے گا یا احسن مخلوق میں ظاہر کرے گا؟ مخلوقات میں جو ادنا ہے اس میں خدا ظاہر ہوگا یا مخلوقات میں جو اعلیٰ ہے اس میں خدا ظاہر ہوگا؟ ظاہر ہے جو اعلیٰ ہے اس میں خدا ظاہر ہوگا۔ تو مخلوقات میں اعلیٰ کون ہے؟ انسان ہے۔ کیا سارے کے سارے انسان اعلیٰ ہیں یا انسانوں میں سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے؟ انسانوں میں بھی انسان ناقص ہے ہم سب، اور انسان کامل ہے پیغمبر اور امام۔
خدا کو کہاں ظاہر ہونا وہ ہم بتائیں گے یا خدا خود اس کا انتخاب کرے گا؟ وہ بادشاہ ہے، وہ ہماری مرضی پہ نہیں چلتا، اپنی مرضی پہ چلتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا کہ میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، میں نے استعفا کر لیا ہے کہ مجھے کہاں ظاہر ہونا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. خدا نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام جہان میں سے مصطفیٰ کیا ہے، کیونکہ یہ ہستیاں، یہ خاندان ہے کہ جن کا مقام بلند ہے. اس لیے خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ان کو خلیفہ کا نام دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ خلیفہ زمین پر خداوند تعالیٰ کے تمام اختیارات کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اس میں خدا کا نور موجود ہے. خدا کے نور کے مظہر ہونے کا مقصد کیا ہے اگر اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں؟ کیوں خدا نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. یہ ان فرشتوں کو حکم ہے جنہوں نے ابھی تک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے شاید سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں پریشانی ہوئی نا کہ یہ کیا کہا گیا ہم سے. لیکن کیوں کہا گیا؟ اور اس میں شرط آپ دیکھیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اس میں ڈال دوں، پھر تم اس کو سجدہ کر سکتے ہو. پھر اس کو سجدہ کرنا ویسا ہی ہے جیسا مجھے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ تم میرے نور کو اور میرے روح کو سجدہ کرو گے. اور یہ ایک روح یا ایک نور جو خدا کا ہے، اس میں خداوند تعالیٰ کی تمام خدائی آدم کے اندر موجود آ گئی ہے. اس لیے فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کے اختیارات کو تم تسلیم کرو. آج بھی جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اس کا مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا سر کو جھکانا بجائے خود کوئی بات ہے؟ نہیں، اس میں تابعداری کا قول دینا ہے، فرمان برداری کا قول دینا ہے کہ ہمارو مستق تمہارے ہاتھ جانا کو دادا ہے. ہم جب سر جھکاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں خدایا اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا. جو لفظ خلیفہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کے اندر ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں کہ خدا کا خلیفہ زمین پر اپنے تمام اختیارات کے ساتھ آتا ہے، اس لیے انہیں خدا کا مظہر کہا گیا ہے. اور قرآن حکیم میں کتنی ایسی آیات ہیں کہ جن سے خدا اپنے مظہر کے کام کو اپنا کام قرار دیتا ہے. دعا میں ہم پڑھتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محمد، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. جنگ بدر میں حضور نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں مٹھی میں اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی تو خدا فرماتا ہے تو نے نہیں پھینکی، ما رمیت اذ رمیت، جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی. جب دشمنوں کو تو نے قتل کیا، تو نے نہیں کیا، اللہ نے کیا تھا. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر. خدا جواب دیتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. ہم کہتے ہیں رحمان اور رحیم، وہاں حضور کے واسطے رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں من رعانی، یہ تو ایسی حدیث ہے کہ شیعہ، سنی، صوفی سب اس کو مانتے ہیں، وہاں کسی کو شرک کا خیال نہیں آتا کہ من رعانی فقد رع اللہ، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے. اور خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اور امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا وجہ اللہ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر میں اللہ کا چہرہ ہوں. وہ جو آتھورٹی کی بات تھی
اختیارات کی بات تھی جو آدم کے حوالے تھی، وہی اختیارات حضور کے حوالے ہیں، اور اسی معنی میں قرآن میں حضور کو مولا کہا گیا ہے، اور یہ مولا اللہ کو بھی کہا گیا ہے، محمد کو بھی کہا گیا ہے، علی کو بھی کہا گیا ہے، جس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ مولا یا ولی کا جو لفظ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا رسول ہے، اور تمہارا مولا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، صلاۃ قائم کرتا ہے، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور آپ تفسیر اٹھائیے، شیعہ تفسیر، سنی تفسیر، نماز پڑھی جا رہی تھی، رکوع کا عالم ہے، ایک سائل نے آ کے سوال کیا اللہ کے نام پہ، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، مولا مشکل کشا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اور وہ آپ کے انگلی سے انگوٹھی نکال لیتا ہے زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر۔ اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور یہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور یہ لفظ ولی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مولا، تمہارا مالک، تمہارا سرپرست، تمہارا دوست، تمہارا سب کچھ۔ اور اسی کا اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو خدا نے اپنا نور ڈال کر پیغمبر اور امام کے اندر ان کو زمین پر اپنے تمام اختیارات اور اپنی تمام اتھارٹی کا مظہر قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے ہیں، کسی اسماعیلی نے کبھی یہ کہا ہے کہ جس خدا کا ہم ذکر کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہوگا کہیں، ہم نے ایک دوسرا خدا بنایا ہوا ہے اس سے ہم مانگتے ہیں، ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا۔ کیا ہے یہ؟ اگر کوئی کہتا ہے تو آپ شرک کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کو رسول کے آل میں ان کے جانشین سے ہونے والے 49ویں امام تسلیم کرتے ہیں۔ کیا یہ شرک ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا شرک ہے؟ محمد کو رسول کہنا شرک ہے؟ اور محمد کی اولاد میں ان کے جانشین شاہ کریم حسینی کو 49ویں امام ماننا شرک ہے؟ بات اتھارٹی کی آتی ہے۔ اگر امام زمان کے سامنے اپنا سر جھکایا جاتا ہے یا امام زمان سے دعائیں طلب کی جاتی ہیں تو بات وہاں ہونی چاہیے کہ آیا امام زمان سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں۔ خدا کی رحمت کہاں سے آتی ہے؟ کہیں گے اس کے مظہر کے ذریعہ سے آتی ہے، ٹھیک۔ خدا کی ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ڈائریکٹ تو نہیں آتی، اس کے رسول کے ذریعہ سے آتی ہے۔ خدا کے تمام انعامات، خدا کے تمام اکرام، خدا کا تمام فرمان اس کے اولو الامر کے ذریعہ سے آتی ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ خدا کی اطاعت بھی رسول اور امام کے ذریعہ سے کی جاتی ہے، لیکن امام کے سامنے اگر اطاعت کا تم کوئی سمبل پیش کرتے ہو تو کہتے ہو یہ نہیں کر سکتے۔ بیعت کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ بیعت میں اور سجدے میں فرق کیا؟ بیعت میں اور سجدے میں فرق کیا؟ بیعت میں ہاتھ دے کر کہتے ہو کہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کیا، سجدے میں سر جھکا کر کہتے ہیں ہم نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کیا۔ سمجھداری کی بات ہے، کنسپٹ کی بات ہے، ایسنس کی بات ہے۔ ہم سے یہ تو کہا گیا کہ ہاں اولو الامر کی تابعداری کرو، ہم نے کہا خدایا قبول کرتے ہیں، اولو الامر کے سامنے اپنا سر جھکا کر کہتے ہیں کہ اے اولو الامر تیرے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکایا، کہا نا یہ تو شرک ہو گیا ہے تم سے۔ ارے بھائی تو جائے کہاں ہم؟ کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کہ ہم جائے۔ ایک طرف ہم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تابعداری کرو اللہ کی۔ ہم نے اللہ کے امر کے سامنے سر جھکایا،
وہی اللہ کا امر جب رسول کے سامنے سے آیا تو ہم نے سر جھکایا، وہی اللہ کا امر اولو الامر کے پاس سے آیا تو ہم نے اپنا سر جھکایا۔ اور کیا کیا؟ ہم نے کوئی 3 مقامات پہ سر نہیں جھکایا، ہم نے اسی خدا کے نور کے سامنے، امر کے سامنے، آتھورٹی کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے۔ اور یہی امام جس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں، خدا کہتا ہے کہ وہ خدا تو تمہارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے، تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کیا کریں گے؟ کلام، کمیونیکیشن اس کے ساتھ کرے جس کے ساتھ کلام ہوتا ہے۔ ہم زمانے کے امام سے مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ خدا نے زمین پر اپنے تمام اختیارات دین کو چلانے کے لیے، اپنی تمام برکات، اپنی تمام رحمت رسول اور امام کے ذریعہ سے ہم کو دی ہے، اور ہم وہ خدا کی رحمت ہی ہے جو زمانے کے امام سے طلب کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر کہیں اور سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور یہ ہماری تشریح ہے، یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے۔ گناہ امام معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے کیا؟ نافرمانی ہے۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ کون سی چیز فرمان برداری ہے اور کون سی چیز نافرمانی ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا فرمان برداری ہے، کیا نافرمانی ہے؟ اولو الامر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ آج فرمان برداری ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اولو الامر اگر آج فرمان کرے کہ تم کو دعا نہیں پڑھنی ہے تو یہی فرمان برداری، پھر دعا پڑھنے جائیں گے، نیک کام تو ہم سمجھیں گے لیکن وہ نافرمانی ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ تو گناہ کا معیار بجائے خود اپنی جگہ پہ نہیں ہے، گناہ کا معیار اولو الامر کے فرمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک دفعہ اولو الامر نے فرمان کیا یہ کرو تو وہ نیکی ہے، دوسری دفعہ اس کے مقابل کوئی فرمان کیا تو پھر وہ نیکی ہے۔ یعنی ہمیں فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تو اولو الامر کے حوالے کیا گیا، لیکن اگر ہم اس اولو الامر کی تابعداری کرنے میں کہیں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی معافی اولو الامر ہم کو نہیں دے سکتا ہے، تو کون دے گا؟ دراصل نافرمانی، گناہ کا تعلق اولو الامر کی ذات کے ساتھ ہی تو ہے، اسی کا تو امر ہے، اسی کا تو فرمان ہے۔ جس نے ہمیں حکم دیا کوئی کام کرنے کا، اگر ہم ناکام رہے اس کے حکم پہ عمل کرنے کا تو ہم اسی کے پاس جائیں گے کہ بھئی ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکا، اور وہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں میں نے قبول کیا، تو کیا اس کو یہ حق نہیں؟ ہمیں جو آرڈر دیتا ہے اس کے آرڈر پہ اگر ہم عمل نہیں کر سکے تو ہم اسی کے پاس جائیں گے نا معافی مانگنے۔ کسی کو حکم دینے کا تو اختیار دیا گیا ہے، لیکن کوئی اس کے حکم پہ عمل نہیں کر سکا، اسے کہتا ہے میں معافی تم دوسرے کے پاس جا کے مانگو، میں صرف آرڈر دینے والا ہوں، تو اختیار کہاں گیا؟ آتھورٹی کہاں گئی؟ خلیفہ کیسا ہوا؟ خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے جس کی آتھورٹی ادھوری ہے خدا کی ذات کے بارے میں۔ تو اولو الامر جو فرمان کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اولو الامر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے فرمان پہ عمل نہیں کر پائے ہیں، ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں، اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہم جب کوئی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، اس سے ہماری روح متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح پہ داغ لگ جاتا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، خدا فرماتے ہیں ہم نے تمہارے بیچ میں رسول بھیجا ہے، ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے جو ہماری آیات تم پہ پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے کا مطلب ہے باطنی پاکیزگی کرنا۔ اگر رسول کو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے تو باقی تزکیہ میں کیا رکھا؟ رسول ہمارے باطن کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، باطنی پاکیزگی گناہوں کو دھوئے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر سکے، اور گناہوں کو معاف وہ کر سکتا ہے جو خود پاک اور پوتر ہے۔ اسی اعتبار سے پیغمبروں کو اور اماموں کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں،
یعنی ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اس لیے وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ آخری کلمہ عرض کرتا ہوں، قرآن میں خدا فرماتا ہے اہل بیت کے بارے میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ حضور اپنی ایک زوجہ ام سلمہ کے گھر پہ تھے، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی آپ نے مولا علی کو بلایا، بی فاطمہ کو بلایا، حسن اور امام حسین کو بلایا، پانچوں آدمی جمع ہوئے اور اپنی چادر کے نیچے آ گئے اور حضور نے فرمایا کہ اے خدایا یہ پنجتن پاک ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، انہیں تو ہر قسم کے رجس اور نجس سے پاک و پاکیزہ رکھنا۔ یہ خدا کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اہل بیت رسول خود پاک و پاکیزہ ہے، اسی لیے انہیں یہ اتھارٹی دی گئی ہے، انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہب پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں انہیں خود کو اگر سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ملتا ہے، راحت ملتی ہے، خود اگر سمجھتے ہیں اور مطمئن ہیں اپنے طریقے پہ، تو کسی اور کو آ کے کچھ کہنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امام زمان جو خداوند تعالیٰ کے نور کے مظہر ہے، اس نور کے مطلب اور مظہر کے مطلب اور امام زمان کے اختیارات اور اتھارٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمارے سمجھ میں آ گئی تو باقی ہمارے جتنے بھی اور اعمال ہیں وہ اولو الامر کے مطابق ہے، اس لیے اس میں مزید کسی قسم کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلے جمعہ کو میں ایک اہم سوال کے بارے میں بات کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں مختلف طریقوں سے جو مال کی، پیسے کی قربانی دی جا رہی جس میں مجالس وغیرہ آتے ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں ان پر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ خدا مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام ہم سب کو مذہب کی اعلیٰ سمجھ عطا فرمائے، مولا کے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندارو، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔